ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا وحسنا وبارک اللہ لکم فی علمکم وعملکم وحسن صوتکم۔ یہ تھے قاری فضیلت الشیخ عتیق الرحمن صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی، جو بھی کچھ دیر قبل ہی ہمیں اشعار سنا رہے تھے۔ یقینی بات ہے بہت ہی مزہ اور سکون آ رہا تھا۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شاہ سوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا تجربہ کار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایک ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی ایک تقریر ایک عالمانہ مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے۔ میری مراد خطیب ملت، مفکر امت، قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجی صاحب حافظ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور اپنے زور بیانی اور سحر لسانی سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجی صاحب حافظ اللہ تعالی۔ شیخ صاحب نو آرام کرواؤ، لمبے سفر کو آئے کتنے گئے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے آپ اور میں اکٹھے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی، اس میں سے 23 سالہ نبوت کے لیل و نہار، جس عنوان پہ کام کرتے گزر گئے اور جس پہ محنت کرتے، تگ و دو کرتے، لڑتے لڑاتے، دعوت دیتے، دلیل دیتے، تزکیہ کرتے، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی توحید تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی۔ اسی کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، اور زندگی میں بھی یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مرتے وقت چارپائی کو اٹھاتے ہوئے آواز دی جاتی ہے کہ کلمہ شہادت۔
اس کلمے کو، اس شہادت کو اپنی زندگی میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، موت کے وقت بھی کام آئے گا اور موت کے بعد بھی فائدہ دے گا۔ اگر زندگی میں سمجھ نہ پائے اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکے اور اس کے خلاف چلتے رہے تو یاد رہے کہ گمراہیاں چاروں طرف سے پہلے ہی گھیرے میں انسان کو لے چکی ہیں۔ میں اس ملاقات میں کوشش کروں گا خالصتاً اصلاح کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے، اپنی خیر کے لیے کچھ باتیں کروں۔ مقصد تان نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، تشنیع نہیں ہے۔ میرا مالک سمجھ دینے والا ہے اور اللہ ہی بیڑے پار کرنے والا ہے اور وہی دلوں کے رخ بدلنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تیرے گھر میں یہ جھولی پھیلی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا بنا لے، شیطانی حملوں سے محفوظ فرما لے، نفس کی وارداتوں سے الہ العالمین ہم سب کو بچا لے۔ بھائیو، مومن آدمی اور مسلم آدمی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے کم از کم کلمہ آتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اللہ کے ساتھ عہد ہے، اللہ کے ساتھ پیمان ہے، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اشہد، اے میرے رب، میں پوری دنیا، کل کائنات، چپا چپا، ذرہ ذرہ، ایک ایک چیز، درختوں کے ایک ایک پتے کو، اللہ ہر در و دیوار کو، زمین کے ذرے ذرے کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں اشہد، میری زبان جو بول رہی ہے، میرا دل اقرار کر رہا ہے، میرے اعضاء اسی کے مطابق کام کریں گے، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں، میرا معبود واحد وہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا اللہ۔ یہ دعویٰ بڑا آسان ہے مگر ابو جہل نے نہیں کیا تھا، اس کی جان بچ سکتی شاید۔ ابو لہب نے نہیں کیا، عتبہ اور شیبہ نے نہیں کیا، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جو بولتے ہیں انہیں تولتے بھی ہیں، یہ تولنا پڑے گا۔ اگر آپ 1 کلو کہہ رہے ہیں تو کلو پورا ہونا چاہیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے تو لیٹر پورا ہونا چاہیے، پیمانے موجود ہیں، دنیا ناپ لے گی۔ اگر میٹر بولا ہے تو میٹر ہونا چاہیے، وگرنہ دنیا کہے گی کہ بندہ دھوکہ دیتا ہے۔ 7.5 ارب لوگوں میں سے مبارک ہو کہ اللہ نے آپ 2.25 ارب لوگوں کو توفیق بخشی ہے کہ آپ اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جملہ آپ کو 4 بڑی بیماریوں سے بچائے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 صدیوں میں، پچھلی صدی کے لگ بھگ 3 اشرے اور اس کے تیسرے اشرے میں اس وقت ہوں، جتنی بھی خوفناک، جان لیوا، متعدی بیماریاں آئیں اور دیکھی، ان میں سے کوئی بھی اتنی خوفناک نہیں ہے، نہ کوئی کرونا، نہ کوئی تشنج، نہ کالی کھانسی، نہ ہیپاٹائٹس، نہ کوئی ایڈز۔ دنیا کے جتنے بھی خوفناک ترین آج تک جراثیم، جرثومے یا وائرس انسانی وجود میں، معاشرے پہ اپنا اثر دکھا کے تباہی اور بربادی لا چکے ہیں، اتنا خوفناک میں نے زندگی میں کوئی اور بیماری نہیں دیکھی جتنا کہ شرک کا جرثومہ ہے۔